بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ ہر سال جب بھی مذہبی یا ثقافتی تہوار قریب آتا ہے تو دفعہ 144 کی خبریں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ خبریں آتی ہیں کہ حکومت پاکستان نے اتنے دنوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، 5 یا 5 سے زائد لوگوں کا اکٹھے ہونا جرم قرار دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دفعہ 144 کیا ہے، کب نافذ ہوتی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ میں ہوں نعیم ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مثال ٹی وی۔ آج ہم یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ دفعہ 144 ضابطہ فوجداری کی دفعہ ہے۔ اسی ضابطہ فوجداری کے تحت پاکستان میں تمام سرکاری امور چلائے جاتے ہیں۔ جب بھی کسی علاقے کی ضلعی یا صوبائی انتظامیہ یا حکومت کو یہ باور ہو کہ عوامی مفادات کو کوئی خطرہ درپیش ہے تو وہ اس ممکنہ خطرے اور عوامی نقصان کے انسداد یا عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی مخصوص علاقے میں مخصوص کاموں پر پابندی عائد کر دیتی ہے، جسے دفعہ 144 ضوابط کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دفعہ کے تحت ہی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، لوگوں کے اکٹھے ہونے، جلسہ جلوس کرنے یا کسی بھی دیگر کام کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ مثلاً حالیہ تازہ ترین صورتحال میں حکومت نے کرونا وائرس کی وجہ سے 5-6 لوگوں کا اکٹھے ہونا، فیس ماسک نہ پہننا، دکانیں مخصوص اوقات کے بعد کھولنا یا ماسک کے بغیر کسی کو دکان یا دفتر میں داخل ہونے یا موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ انتظامیہ ایسے سارے احکامات جاری کر کے عوام الناس کو مطلع کر دیتی ہے۔ جب بھی دفعہ 144 ضابطہ فوجداری نافذ ہو جائے تو پولیس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 188 ٹے کے تحت مقدمات کا اندراج کرے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پیش عدالت کر کے سزا دلوائے۔ لہذا مجاز پولیس افسر جب بھی کسی شخص کو دفعہ 144 ضوابط کی خلاف ورزی کا مرتکب پاتا ہے تو اس کے خلاف استغاثہ زیر دفعہ 188 ٹے مرتب کرتا ہے، جس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوتی ہے کہ اس شخص نے یہ خلاف ورزی کی ہے۔ مثلاً جیسے یہ ڈبل سواری کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو پولیس جب استغاثہ مرتب کرتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پنجاب نے باوالا فلاں چٹھی نمبر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور دفعہ 144 ضوابط کا نفاذ کر رکھا ہے، جو کہ ان ملزمان نے دفعہ 144 ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان کے خلاف دفعہ 188 ٹے کے تحت استغاثہ بھجوا کر مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ جب دفعہ 188 ٹے کے تحت کسی کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو تفتیشی افسر ملزمان کو حسب ضابطہ گرفتار کر کے حوالات تھانہ میں بند کر دیتا ہے۔ قانون کے مطابق گرفتار شدہ ملزمان کو آئندہ 24 گھنٹوں میں علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ پولیس افسر کے خلاف ناجائز حراست کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ دفعہ 188 ٹے کے تحت درج مقدمات میں زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ یا جرمانہ ہو سکتی ہے۔ مزید جج صاحب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی دے سکتے ہیں اور ملزمان کو باعزت بری بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ دفعہ 144 ضوابط کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر مزید کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں تو لازمی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔